السلام علیکم جی، تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ کے لیے اپنا ایک جواب داخل کروا دیا، دعویٰ تو نہیں ہے، جواب داخل کروا دیا ہے ایک ایسے مقدمے میں جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا تاریخ میں پہلی مرتبہ 5 رکنی بینچ بنا ہے، اور اس بینچ نے عمران خان صاحب کو توہین عدالت کے اندر طلب فرمایا ہے۔ توہین عدالت کے اندر طلب فرمانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اسلام آباد کے 0 پوائنٹ کے اوپر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اس وقت سیشن جج جو تھیں ایک خاتون زیبا چودھری صاحبہ، ایڈیشنل سیشن جج، ان کے خلاف بدزبانی کی تھی، انہیں للکارا تھا اور انہیں دھمکی دی تھی کہ ہم آپ کے خلاف بھی ایکشن لیں گے، اوے زیبا چودھری ہم تمہارے خلاف بھی ایکشن لیں گے، یہ انہوں نے فرمایا تھا۔ اس کے اوپر نقل کفر نباشت، تو ویسے آج کل عجیب و غریب دستور چل رہا ہے نا۔ وقار ستھی نے عمران خان کے جو فرمائے ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو انہوں نے واہیات بکواسیات کر رکھی ہے، وقار ستھی نے اس سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا، اور وقار ستھی سے 295 سیل آ گئی۔ اچھا، یہاں پہ جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ وقار ستھی شاید پاکستان کی تاریخ کے پہلے جرنلسٹ ہیں جن کے خلاف 295 کا مقدمہ درج ہوا نہیں پائے۔ اے تہاڈا بھرا، اے تہاڈے سامنے بیٹھا، میرے خلاف 295 وہ جھیل والا بابا جو ہے نا، یہ کیا نام ہے اس کا یار، یہ ڈرامہ باز، ریاست بچاؤ ریاست بچاؤ، سیاست نہیں ریاست بچاؤ، یہ جو آتا ہے نا ڈرامے باز چابی والا بابا، اور یار یہ لندن کنسپائریسی کا جو شریک ملزم ہے وہ طاہر القادری ہے۔ طاہر القادری نے میرے خلاف جی 295 کا پرچہ درج کرنے کی درخواست دی تھی، تھانے رجسٹر ہو گئی۔ اچھا، تھانے میں ایف آئی آر جو تھی وہ انہوں نے ابتدائی درخواست وصول کر لی، یہاں پہ تو ابتدائی درخواست کے بعد کی کارروائی نہیں نہ ہوئی، اس کے بعد وہ درخواست چونکہ 295 کی درخواست ڈی سی او کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا انہوں نے تھانے دار جو ایس پی صاحب جو تھے یا اس وقت جو بھی صاحب تھے، انہوں نے ریفر کر دی ڈی سی او کو، اور ڈی سی او نے اسے ربش قرار دے کے دائیں بائیں پھینک دیا، اور اس کے بعد پھر ان کا جو ونگ ہے وہ ونگ جو تھا وہ پہنچ گیا عدالت کے پاس، اور عدالت سے ایک اہم بلائنڈ آرڈر پاس کروا لیا کہ جی ایف آئی آر درج کی جائے۔ وہ پھر جناب اے ایس آئی کے دوارے، اس کے ایس ایچ او کے دوارے، ایس ایچ او نے مجھے فون کر کے بتایا کہ سر جی یہ نال کچھ کر لو، میری جان نو یہ وکیلاں دا ٹولا آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر میں خیر جا کے، میں تو نہیں گیا لیکن میرے کچھ لوگ جاننے والے تھے، انہوں نے کہا آپ نہ جائیں ہم جاتے ہیں، اور وہ بھی وکیل تھے، انہوں نے جا کے ڈی سی او کو جا کے ریکویسٹ کی، ڈی سی او نے پھر وہ مقدمہ طلب کر کے اور اس کو کہا کہ اب تمہارے پاس آئیں تو انہیں میری طرف بھیج دینا۔ پھر نہیں گئے دوبارہ، یہ جو ہے نا یہ مناجیے جو ہیں یہ دوبارہ نہیں گئے۔ تو میں جی پاکستان کا محدود ان چند جرنلسٹوں میں ہوں جن کے خلاف 295 لگی ہوئی ہے، کہ کوشش ہوئی ہے، کم از کم اٹیمپٹ ہوئی ہے، اور کی مناجیوں نے تھی، ٹھیک ہے۔ بہت ہی جناب بدبودار لوگ ہیں یار یہ، اور آج کل ان کا وہ جو رقیق عباسی ہے نا، رقیق عباسی جو ہے وہ باہر بیٹھا بھونک رہا ہوتا ہے، بڑی بکواس کرتا ہے، بہت بکواس کرتا ہے۔ پتہ نہیں اس نے یار آئی ٹی میں کیا پڑھا ہوگا، کہتا میں آئی ٹی میں پی ایچ ڈی ہوں، پتہ نہیں اس نے کیا پڑھا ہوگا، اور یہ منہاج القرآن یونیورسٹی میں کیا کیا زہر پھونک کے گیا ہوگا، جو سوشل میڈیا پہ اتنا خوفناک زہر پھونک رہا ہوتا ہے، تو یہ بچوں کے سامنے کیا کرتا ہوگا، سوچنے والی گل ہے۔ آؤ تو بھی سوچو۔ تو خیر میں نے ویسے ہی تذکرہ آ گیا، تو اس لیے میں وہ عمران خان کی بات نہیں دہرانا چاہ رہا، اہم ہی جناب میرا مطلب ہے وقار ستھی بنا دیں، تو میں نہیں وہ دہرانا چاہ رہا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جج ہیں، میں نے سمجھا مجھے اسٹریٹ ہے، تو میں اگر عدالت مجھے معاف کرنے پہ مائل ہو تو میں اپنے الفاظ واپس بھی لے سکتا ہوں۔ اب جو کہ قانون ہے، آئین ہے، جو اس کی نظائر ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ عدالت سے اگر آپ نے معافی طلب کرنی ہو تو وہ انکنڈیشنل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بلا مشروط معافی ہوتی ہے بھائی، کوئی شرط نہیں اس کے اندر ہوتی، اور کہا جاتا ہے کہ میں خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کئی دفعہ معافی مانگی
ہائی کورٹ رپورٹنگ کے درمیان ہو جاتی ہے نا اونچ نیچ، تو وہ جا کے جناب آپ جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں عدالت کے اس کے اوپر، اور پھر عدالت جو ہے اس کا لینینٹ ویو لیتے ہوئے آپ کو آئندہ کے لیے وارننگ جاری کر کے تو وہ معافی عنایت ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ تو پائیاں شرطاں لانڈے تو پائیاں لا سکتا ہے نا، لاڈلا ہے نا۔ کل آپ دیکھیے گا، یعنی کہ مطلب کہ بدھ کے روز آپ دیکھیے گا بینچ کس طرح رستے نکالے گا، ٹھیک ہے، کس طرح رستے نکالے جائیں گے کہ عمران خان کا مطلب تو یہ نہیں تھا، عمران خان کا مطلب تو یہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وہ پھر انشاءاللہ بینچ کے اندر سے ہی آرگومنٹ آئیں گے۔ اب کوئی وکیل آ کے یہ کہے کہ میں نے عمران خان کا کوئی مقدمہ جیتا ہے، یار جتھے جج لڑن رہے ہون اتھے وکیل دی کی اوقات ہوندی ہے یا وکیل کی کیا بساط ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی اس وقت تک کی صورتحال۔ اگر میں آپ کو بتا پاؤں تو عمران خان صاحب نے ایک جواب سبمٹ کروایا ہے، اور اس جواب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو سمجھا کہ یہ ڈیوٹی میں وہ کیا ہوتا ہے جی، انتظامی مجسٹریٹ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک لیم ایکسکیوز، اور جنہوں نے اس کو بتایا ہے یہ مطلب اس کا مطلب ہے کہ اپنا ڈی سی او کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آئی جی کو جب بھی چاہیں گالیاں نکالی جا سکتی ہیں، گالیاں دی جا سکتی ہیں، بکی جا سکتی ہیں، ایس پی کو تو باقاعدہ لٹا کے کٹا جا سکتا ہے۔ اور وہ ایس پی جنیجو جو تھے جن کو انہوں نے اپنے دھرنے کے دوران لٹا کے پھینٹا تھا، تو ظاہر ہے وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ اس کو تو ہم نے پھینٹا تھا، اس کا تو کچھ نہیں ہوا ہمارے خلاف، اس کا تو کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا جج تھے، اور وہ بھی ایڈیشنل سیشن جج تھے، اور ایڈیشنل سیشن جج کے بعد ایک عہدہ ہوتا ہے سیشن جج کا، پھر اس نے ہائی کورٹ کے جج بن جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اوہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اگر آپ معاف کرنے کی گارنٹی دیں تو ہم اپنے الفاظ واپس لینے کے اوپر تیار ہیں۔ اب دیکھیں کل صبح عدالت میں جب پیشی ہوگی اس کے اوپر، جو ہمارے دوست سعید چودھری صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ 3 چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا جو موجودہ معافی ہے، جو موجودہ معذرت کی جا رہی ہے، وہ انکنڈیشنل ہے، نمبر 1۔ اگر انکنڈیشنل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ مطلب کہ اس کے اندر کوئی ہچر میچر شامل نہیں کی گئی۔ دوسری بات، کیا ملزم نے ماضی کے اندر کوئی ایسی حرکت کی ہے؟ ملزم نے ماضی کے اندر کئی دفعہ ایسی حرکت کی ہے، اور کئی دفعہ عدالت نے اس کو لینینٹ ویو لیتے ہوئے معاف کیا ہے۔ اور تیسری گال میں بھول گیا، وہ سعید چودھری صاحب نے میں دسی سی، وہ میں بھول گیا ہوں، لیکن یہ انہوں نے اب یہ تینوں جو پیرامیٹرز ہیں، یہ تینوں معیارات جو ہیں، اس کے اوپر عمران خان صاحب کی معافی نہیں پوری اترتی۔ تو کل کا یہ جو اس کیس کے اندر فیصلہ ہوگا وہ یہ بھی بتائے گا، سب سے امپورٹنٹ بات آخر میں کرنے لگا ہوں، کل کا جو یہ والا ہوگا وہ یہ بھی بتائے گا کہ کیا معاملات، کیا چارج جو ہے وہ ہینڈ اوور ہو چکا ہے بھاولپوری سے دوسرے ہاتھوں میں، یا ابھی تک معاملات جو ہے وہ بھاولپوری ہی چلا رہا ہے۔ بھاولپوری تو سمجھ دے نا تسی، بڑے کھچرے ہو، دس دے نہیں مینوں، سمجھ جاندے ہو تسی۔ اگر پہلے پشاوری ہوتا تھا، وہ بھاولپوری ہے، تو اگر تو معاملات بھاولپوری چلا رہا ہے تو پھر عمران خان صاحب کو انتہائی تزک و احتشام کے ساتھ اور احترام کے ساتھ جناب نہ صرف کہ اس الزام سے ماورا کیا جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ انہیں آئندہ بھی عدلیہ کے افسروں کی مدر سسٹر 1 کرنے کا باقاعدہ ایک اجازت نامہ مرحمت فرما دیا جائے، اور اگر بھاولپوری جو ہے وہ معاملات اس کے ہاتھ میں نہ ہوئے تو پھر یہ مقدمہ ہی کافی ہے۔ بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔